بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارک ہو ولادت بسعادت امیر المؤمنین غر المحجلین یعصوب الدین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس دن کا ہم اور آپ سب محبان اہل البیت موالیان امیر المؤمنین انتظار کرتے ہیں، اور یہ دن جب آتا ہے تو پھر جتنی بھی خوشی منائی جائے، اللہ اکبر، کعبے نے خوشی منائی تو ایک مرتبہ شگافتہ ہو گیا۔ ذرا سوچیں، آج کائنات کو جتنی بھی نعمت ملی ہے، روایات میں ہے، وہ صرف اور صرف ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قبول کرنے کے سبب سے ملی ہے۔ چاہے پہاڑوں کو سبزہ ملا ہو، چاہے جبریل کو پر ملا ہو، چاہے وہ پھلوں میں مٹھاس ملی ہو، یا اسی اعتبار سے جانور جو ہیں وہ حلالی بنے ہوں، اور اسی طریقے سے مومنین الحمدللہ امیر المومنین کے ماننے کے سبب سے عالم ارواح سے لے کر عالم جسم، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی یہاں سے لے کے برزخ، برزخ سے لے کے محشر، محشر سے اس کے بعد پھر جنت تک کا یہ پورا سفر ہمارا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ہو۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ آج کی ہماری گفتگو خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مولا متقیان کے سلسلے سے ہے، مگر اس میں ہم ایک جو خاص چیز جو بتانا چاہ رہے ہیں تحفے کے طور کے اوپر اپنے تمام سامعین کی خدمت میں، مولا متقیان کی ولادت کا ایک تحفہ تو جناب والا بنتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں تحفہ وہ یہ ہے کہ مولا متقیان ایک اسم اعظم یوز کرتے تھے۔ ٹوٹل اسم اعظم جو ہے وہ 74 ہے، اور 74 میں سے 73 جو ہے وہ اللہ نے 14 معصومین علیہم السلام کو عنایت کر کے رکھا ہے، دے کے رکھا ہے۔ اب ذرا سوچیں، جن کے پاس 2 اسم اعظم تھا، ایک اسم اعظم تھا آصف بن برقیہ، جو 2000 کلومیٹر کو جناب، جو تخت عظیم جس کو قرآن مجید نے کہا عرش العظیم، وہ تقریباً کئی ٹن کا تھا، وہ پلک جھپکتے ہوئے لے کے چلا گیا۔ جب اس سے پوچھا کیسے کیا تو اس نے کہا کہ چونکہ میرے پاس ایک اسم اعظم ہے۔ تو جب ایک اسم اعظم کا یہ پاور ہے تو ذرا سوچیں، 73 اسم اعظم 14 معصومین علیہ السلام کے پاس ہر وقت رہتا ہے، اور ایک عدد اللہ نے اپنے پاس جانا والا رکھا ہے۔ تو خدمت میں آپ کس کریں، ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، یہ کتنی عظیم ہستیاں تھیں۔ تو مولا سے کوئی بھی کسی وقت بھی کچھ بھی پوچھتا تھا تو اپنا سیکرٹ وہ کبھی کبھی بتا دیتے تھے۔ مولا جب آپ کی تلوار چلتی ہے تو لائن سے جو ہے یہ جتنے بھی آتے ہیں دشمنان، کفار، منافقین، وہ کٹتے چلے جاتے ہیں۔ مگر آپ کو دیکھا گیا ہے کہ جب بھی آپ تلوار چلاتے ہیں تو اس میں آپ کچھ اسم اعظم یوز کرتے ہیں، کچھ آپ ورڈز استعمال کرتے ہیں، آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں، چونکہ آپ کے ایک مومنٹ کے اوپر سبوں کی نظر ہوتی ہے۔ تو وہ کون سا لفظ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں؟ تو اب جب میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اسم اعظم یعنی پاس ورڈ اب میں نے عرض کر دیا تھا، اب میرے مولا سے جب پوچھا گیا تو میرے مولا نے چھپایا نہیں بلکہ فرمایا، وہ جو اسم اعظم استعمال ہوتا ہے، عرفہ نے بھی کہا ہے کہ اس کے اندر میں اسم اعظم ہے، تو مولا کائنات فرماتے یا ہو یا من لا ہو الا ہو۔ تو خدمت میں آپ عرض کریں کہ جب مولا نے فرمایا تو مومنین جو تھے وہاں کے شاد اور آباد ہو گئے
کہ اتنی بڑی چیز مولا متقیہ نے فرما دیا. تو آج سمجھے 13 رجب کا تحفہ اپنے مومنین کی خدمت میں جناب والا میں نے پہنچایا. جب بھی کوئی بڑا مرحلہ ہو، بڑا مارکا ہو تو اس کو جناب والا پڑھے، چونکہ مولا متقیہ جب جنگ خیبر میں، خندق میں، احد میں مار رہے تھے تو یہ اسم اعظم یوز کر رہے تھے، یا ہو یا من لا ہو الا ہو، کیونکہ ہو کے اندر جو ہے اکثر علماء عرفان کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اسم اعظم پوشیدہ ہے. اب خانہ کعبہ کی اس ذرا سا معلوم ہونا بہت ضروری ہے ہمارے تمام مومنین مومنات کو، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کہاں میرے مولا متقیان تشریف لائے. چونکہ یہ وہ گھر ہے جو اس کائنات میں سب سے پہلے بنا ہے گھر. جناب ابراہیم، جناب اسماعیل نے پہلے نہیں بنایا. اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا جو گھر اس کائنات میں بنا ہے وہ خانہ کعبہ. تو کس نے بنایا تھا؟ اس کی بنانے والے، بنیاد گزار، فاؤنڈیشن، اسٹون ڈالنے والے جناب آدم علیہ السلام ہیں. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کیا کیا؟ وَيَرْفَعُ ابراہیم نے اس کو کیری آن کیا، اس کو اوپر لے کے گئے. مگر بنیاد گزار سب سے پہلا جو گھر بنا ہے خانہ کعبہ بنا ہے. اب جب ذرا سوچے، ایک ایک پتھر جو رکھ رہے تھے، اللہ کا حکم تھا کہ میرے بغیر اجازت کے پتھر نہ رکھنا، جس وقت ہم کہیں گے اس وقت جناب آپ کو پتھر لگانا ہے. تو یہ جو بھی پتھر جو لگا ہے وہ سب سسٹمیٹک ہے، سب کچھ بہت امپورٹنٹ اعتبار سے جناب والا ہے، جس کی ابھی تک ریسرچ ہو رہی ہے. اب تک راز سمجھ میں نہیں آیا بہت سی چیزوں کا. تو دوستو، ایک مرتبہ جب یہ خانہ کعبہ بن گیا تو اب جیسے جواہرات لگائے جاتے ہیں، تو 2 پتھر جنت سے لائے گئے. ایک پتھر جو لگا ہوا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، جس کو الحمدللہ پورے دنیا کے لوگ جاتے ہیں، جا کے بوسہ دیتے ہیں. وہ پتھر زمین کا نہیں، وہ پتھر آسمان سے آیا تھا، یعنی بحث سے آیا تھا، اور آنے کے بعد اس میں لگا. دوسرا پتھر کہا گیا دوستو، دوسرے پتھر کے لیے ہے کہ اس کو چور کر کے پوری دنیا میں منتشر کر دیا گیا، اور ایک مرتبہ جہاں جہاں وہ ذرہ گرا وہاں ایک مسجد بنی ہے. تو مسجد میں آپ دیکھیں گے بڑا سکون ملتا ہے بیٹھنے میں، بات کرنے میں، وہاں پر وقت گزارنے میں. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا ایک ذرہ وہاں گرا ہوا ہے اور وہ سکون کی جگہ ہے. اور شیطان کے جو مثال کے طور کے اوپر زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، ان کو مسجد سے بھاگنے کا دل چاہتے ہیں، جتنے جلدی ہو سکے جناب مسجد سے فوراً باہر بھاگے. تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ جنت کا پتھر جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور ایک پتھر وہ جو پوری دنیا نشر کیا گیا ہے. تو اب اتنا امپورٹنٹ مکان جس کو بنانے والے 2 عظیم ترین نبی، پتھر لگا ہوا ہے بہشت کا. اب اس میں لفظ بیت جو استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے بیتوتہ کرنا بہت ضروری ہے. بیتوتہ کے لیے سے مراد یہ ہے کہ آپ اینٹا پتھر کا گھر بنا دیں تو اس کو بیت عربی میں اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک بیتوتہ یعنی کم سے کم 3 دن جو صاحب خانہ ہے وہ اپنے گھر پر رہے، تب وہ جناب بیتوتہ جب ہوگا تب پھر بیت بنے گا. جیسے وعظ، جیسے قرآن مجید میں بہت سے مقامات کے اوپر ارشاد ہوا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. تو یہاں پر لوگ جو ہے وہ طَهَّرَ بَيْتِي، تو یہ جو طَهَّرَ بَيْتِي جو استعمال ہوا ہے، لفظ بیت استعمال ہو، یہ بیت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر بیتوتہ نہ ہو. تو اب بیت اللہ کہنے والے اس کائنات کے تمام لوگوں کو پر فرض بنتا ہے مولا کائنات کی ولادت، اور 3 دن رہنا مانو، ورنہ یہ بیت کہنا چھوڑنا پڑے گا. چونکہ اللہ جسم نہیں رکھتا، جو جسم جسمانیات سے منزہ ہے. تو کوئی تو ہو جو آگے 3 دن بیتوتہ کرے. تو 3 دن بیتوتہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا اور مولا متقیان نے کیا. یہ ایک دلیل کہ مولا متقیان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. دوسری اسی آیہ کریمہ میں ہے کہ ہم نے عہد لیا، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم سے عہد لیا، وَإِسماعیل سے عہد لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِي، میرے گھر کو پاک کریں، صاف کریں. کس کے لیے؟ لِلطَّائِفِينَ، جو طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے پاک کریں، وَالْعَاكِفِينَ، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ان کے لیے کہ جو رکوع کرنے والے ہوں اور سجدہ کرنے والے ہوں. یہ آیت کا ترجمہ تھا. خدمت میں آپ کیس کریں، یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے عاکفین. یہ اعتکاف ہے،
اعتکاف ہے، اعتکاف بیت کے اندر ہوتا ہے، مسجد کے اندر ہوتا ہے، مسجد کے صحن میں نہیں، مسجد کے انگنائے میں نہیں، مسجد کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو بیتی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے تو یعنی اس کا مطلب خانہ کعبہ کے اندر اعتکاف۔ آج تک دنیا میں اعتکاف کے سلسلے میں جو یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، کم سے کم اعتکاف 3 دن کا ہوتا ہے۔ اگر قرآن میں یہ آ جاتی اور کوئی خانہ کعبہ میں 3 دن نہیں رہتا، چونکہ عملی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، پریکٹیکل ہونا قرآن مجید میں ضروری، کوئی بھی چیز آئے گی اس کا پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس آیہ کریمہ سے کیا ثابت ہو گیا کہ اعتکاف جو 3 دن کا ہے وہ مولانا متقیان نے، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے 3 دن 13 رجب 14 رجب اور 15 رجب کو انجام دیا۔ اور قرآن مجید میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ذرے ذرے میں تقسیم ہو جاتے۔ اتنا قرآن ہمارے آپ کے گھر میں کون سا جناب والا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، کون سا زلزلہ آ رہا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے معاملہ۔ تو ایک مرتبہ اس قرآن مجید کی آیہ کریمہ کو جب قریب لے کے جائیں گے مولانا متقیان کی اس ولادت کے موقع کے اوپر، جب فاطمہ بنت اسد قریب پہنچی ہیں تو وہ پتھر سے بنا ہوا جو پہاڑ سے لایا گیا پتھر کو کاٹ کر خانہ کعبہ کو بنایا گیا تو وہ پتھر پھٹنے لگے۔ تو ایک مرتبہ یہ قرآن ناطق تھا جو سامنے آیا اور ایک مرتبہ پتھر پھٹنے لگے۔ عزیزان گرامی، اگر خانہ کعبہ میں اگر یہ ولادت کو اور اس اعتبار کو اس سسٹم کو اگر نہ مانے گا کوئی، تو پھر یہ بتائے کہ قرآن مجید میں جو یہ کہا کہ اگر ہم اس پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ذرے ذرے میں ہو جاتے، پھٹ جاتے، تو کہاں کوئی قرآن پھٹا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ولادت جو ہے ماننی پڑے گی کہ کوئی تو ہوا ہے ایسا کام، اگر ایسا ہوا ہے تبھی قرآن نے کہا ہے، ورنہ قرآن جو ہے وہ اس بات کو قطعاً نہیں کہتا کہ جو دنیا میں پریکٹیکلی طور کے اوپر انجام نہ دی گئی ہو۔ الحمدللہ پریکٹیکلی طور کے اوپر انجام دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو یہ عظیم ترین ولادت کے بعد جو تحفہ ملا ہے 3 دن کے بعد جب باہر آئے ہیں، تو میرے مولا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن سنایا، توریت سنایا، انجیل سنایا، زبور سنایا۔ تو مولانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صاحبان کتاب، چاہے جناب موسیٰ ہوں چاہے جناب عیسیٰ ہو، اگر صاحبان کتاب اگر کتاب کو سناتے تو اس انداز سے نہیں سنا جیسے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے سنایا۔ دوست عزیزو، ایک مرتبہ پھر وہ عرب کا ماحول تھا، عرب کا سسٹم تھا کہ جس کو جو ہی بچہ پیدا ہوتا تھا اژدہا کے سامنے ہوتا تھا، تو سب سے پہلا شکار مولا کائنات کا وہ اژدہا ہوا جو معیار النسل تھا اس زمانے میں کہ کیسے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ عزیز دوستو، جیسی مولا متقیان کے پاس لایا گیا، مولا کائنات نے ایک مرتبہ 2 انگلی اپنی اٹھائی اور ایسے جناب والا چیرا اس کو کہ وہ منہ سے لے کے دم تک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ اکبر! تو لوگوں نے شکایت کی کہ اب ہم لوگ کیسے پہچانیں گے کہ کون حلال زادہ ہے کون غیر حلال ہے؟ تو ایک رسول اللہ نے کہا کیوں نہیں ایسی چیز دے دیں کہ جو قیامت تک تمہارے لیے ساتھ دیں؟ کہا یا رسول اللہ بالکل آپ دیں۔ تو کہا کہ علی کی محبت، علی کا ذکر کر کے دیکھ لینا، اگر چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، لوگ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، خوش ہونے لگے، تو سمجھ لینا کہ الحمدللہ کوئی خیانت نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر سوچنا کہ ایک مرتبہ منافق کی پہچان یہی ہے۔ تو دوستو عزیزو، یہ 13 رجب اتنے امپورٹنٹ دن ہے جس میں آپ جشن منائیں، خوشی منائیں، اچھا کھانا بنوائیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے گھر میں چراغاں کریں اور نیا کپڑا پہنیں، اور وہ بھی اپنے جو ہمسائے ہیں، نیبرز وغیرہ ہیں، ان لوگوں کو بھی جناب مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کروائیے اگر ممکن ہو تو، اور زیادہ سے زیادہ خوش ہونے کی کوشش کریں، چونکہ یہ ایک ایسی خوشی ہے کہ جو اللہ نے اس کائنات میں مومنین سے مخصوص کی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے اس کو اپنے سے بالکل چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ زیادہ بیان کریں گے تو پھر ان کو اپنے رہبروں کے سلسلے میں بیان کرنا پڑے گا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، تو پھر معاملہ جناب والا بہت گڑبڑ آ جائے گا۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ
میرے استاد محترم کے فارسی کا ایک شعر ہے وہ پڑھوں، اس کے بعد اردو کا ایک شعر پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں، چونکہ یہ اہم ترین ایک روز ہے، زیادہ سے زیادہ ہو سکے جشن میں شریک ہو جائیں۔ کہتے میرے استاد محترم کو شعر ہے کہ سخن سنجیدے می گویم کتابم دیده می گویم زه تفسیر کلام الله اگر پرسی شود ناقل کہ 300 آیه نازل شد برای شوهر زهرا۔ کہتے ہیں کہ کتابم دیده می گویم، کتابوں کو دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، سخن سنجیدے می گویم، بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، زہ تفسیر کلام اللہ اگر پرسی شود ناقل، اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ کلام الہی میں کتنی آیت نازل ہوئی ہے علی بن ابی طالب السلام کی شان میں، کہ 300 آیت نازل شد برای شوہر زہرا، 300 آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جناب فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار کے لیے۔ اب اردو کا وہ دو ایک شعر جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ شور ہے عالم میں شیر کبریا آنے کو شور ہے عالم میں شیر کبریا آنے کو ہے در و صفدر وسیع مصطفیٰ آنے کو ہے، راستہ روکے میرا یہ دشمنوں کی کیا مجال، راستہ روکے میرا یہ مشکلوں کی کیا مجال، آج دنیا میں میرا مشکل کشا آنے کو ہے۔ اس کے بعد پھر یہ محمد کے چند مصرع آپ کی خدمت میں پیش کروں جو قیس زنگی پوری صاحب کہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنہ کے سردار شاہزادے ہے جن سے واقف بشر بشر ہے، جنہ کے سردار شاہزادے ہے جن سے واقف بشر بشر ہے، انہی سے رتبہ علی کا سمجھو پسر پسر ہے پدر پدر ہے، احد میں کوئی پہاڑ پر ہے نبی کا سینہ سپر ہے کوئی، احد میں کوئی پہاڑ پر ہے نبی کا سینہ سپر ہے کوئی، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں جگر جگر ہے دیگر دیگر ہے، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں جگر جگر ہے دیگر دیگر ہے۔ اور پیام اعظمی کا وہ شعر جو میں اکثر و بیشتر پڑھتا ہوں محفل کے اختتام پر کہ معراج میں علی ہیں تو ممبر پر ہے علی، معراج میں علی ہیں تو ممبر پر ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پر ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پر ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر علی کا ہے، جنت علی کی ملک ہے کوثر علی کا ہے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا ہوگا علی سے جہنم میں جائیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے مومنین دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں شاد رہیں آباد رہیں، بہترین لباس پہنیں، اور ایک مرتبہ پروردگار ہم سے دعا ہے کہ جلد از جلد حرم مولا متقیان نجف اشرف کی ہم سبوں کی زیارت کے شرف سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔